far away from the hustle and bustle of life in Pakistan. پاکستان کی گہما گہمی سے دور پرسکون فضا اور پر اطمینان ماحول میں چہل قدمی کرتے کرتے بھی دھیان پاکستان کے اوپر آئی ہوئی آزمائش اور مشکلات میں ہی لگا ہوا ہے. پتہ نہیں یہ صرف میری ہی کیفیت ہے یا دنیا بھر میں جتنے بھی پردیسی پاکستانی ہوتے ہیں ان سب کا دھیان پاکستان میں ہونے والے واقعات اور روز بروز کے معمول زندگی میں ہی لگا رہتا ہے. ایک بات تو صاف ہے، جیسے میرے چینل پر میں نے بہت سی ویڈیوز پہلے بنائی ہیں جس میں میں نے یہ کمپیریزن کیا ہے کہ کینیڈا میں زندگی کیسی ہوتی ہے اور پاکستان میں کیسی زندگی ہوتی ہے، اور جب میں خود پاکستان سے کینیڈا آ گیا ہوں تو پہنچنے کے بعد کیا سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کینیڈا آئیں یا پاکستان سے ہی باہر کسی بھی اور ملک میں جائیں کام کرنے کے لیے یا رہنے کے لیے، یا ان کو پاکستان میں ہی رہنا چاہیے. تو گزشتہ 3-4 ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، اس کو دیکھنے کے بعد یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ جس سے بھی ممکن ہو، جس کے لیے بھی ممکن ہو، دنیا بھر میں کہیں بھی جانے کا اس کو موقع ملے تو اس کو ضرور جانا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ آپ کو اگر پاکستان کے علاوہ بھی کہیں کی نیشنلٹی مل سکتی ہے یا آپ کو کہیں اچھے پیسے کمانے کا موقع مل سکتا ہے، اگر آپ پاکستان میں اتنے نہیں کما پا رہے تو آپ کو ضرور اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو پرماننٹلی چھوڑ دیں، لیکن پاکستان کو آپ سے زیادہ آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ کی امداد کی ضرورت ہے، اور آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے. وہ آپ بہترین طریقے سے تبھی کر سکتے ہیں جب آپ باہر سے پاکستان کو زر مبادلہ بھیجیں، پاکستان کو ریمیٹنس بھیجیں، اور پاکستان کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہو. اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں جو بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی جو ہماری نوجوان نسل کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہسٹری کو پڑھیں اور پاکستان کو جس قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہے ان کا بغور مطالعہ کریں، تاکہ ان میں ایک سینس ڈیولپ ہو کہ ہمارے ملک کو کس طرح سے ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں، کن چیزوں پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور کیسے ہم اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. سب سے بڑھ کر جس چیز سے پاکستان کو خطرہ ہے وہ انتشار ہے، لوگوں کے آپسی ڈفرینسز ہیں. ایون یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، اس میں مسلمانوں کے اندر ہی اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں، ڈفرینٹ سیکٹس کو لے کر، ان کے جو نظریاتی اختلافات ہیں ان کو لے کر، لیکن ہمیں باہمی یکجہتی کی ضرورت ہے تاکہ ہم دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو سکیں. کیونکہ پاکستان نے یہ جنگ تو جیت لی ہے لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں ٹلے گا. اور جنگ صرف یہی نہیں ہے جیسے انڈیا نے پاکستان پر الزام لگا کر اس پر اٹیک کیا، جنگ یہ بھی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر میں کہیں بھی جانا مشکل سے مشکل بنایا جانے لگ پڑا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ، ہر بچہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرے. بہرحال اب میں نے ایک چیز یہ شروع کی ہے، جیسے میں نے آپ کو پچھلی بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں یا حی یا قیوم کا ورد کرتا ہوں. وہ میں نے ایک کانشس ایفرٹ کر کے اب سے شروع کیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں تقریباً. جیسے ابھی میں واک کر رہا ہوں تو واک کرنے کے دوران میں سارا ٹائم اس کا ورد کرتا رہتا ہوں. تو
something as simple and easy, and this is also a step toward personal development, کیونکہ کچھ بھی اگر آپ پازیٹیو کر رہے ہیں تو اس کا آپ کی زندگی میں فائدہ ہی ہوگا. تو واک کرنا خود سے ایک پازیٹیو کام ہے، اس کے ساتھ ود کرنا ایک اور پازیٹیو کام ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کس کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک بہتر رخ کی طرف موڑ سکتے ہیں. میک اے کانشیس ایفرٹ اینڈ لیو the ریسٹ ٹو اللہ. کبھی کبھار اگر غور کرتا ہوں تو کینیڈا کی خوبصورتی کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت جگہ پہنچا دیا ہے، کتنا خوبصورت سین ہے، صاف ستھری ہوا ہے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور بالکل بھی پولیوشن نہیں ہے اور سکون ہے. ہنا سے بات ہوئی، کہہ رہی تھی پاکستان میں روٹین میں زندگی گزر رہی ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، مارکیٹ میں بہت زیادہ رش ہے. اور ایک اور چیز بتا رہی تھی، اس کا میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کریں. کہہ رہی تھی مارکیٹ میں کسی عورت کا بچہ چھوٹا سا گم ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ تڑپ رہی تھی اور اونچی اونچی آوازیں دے رہی تھی، یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی، اس کو بالکل اپنا بیٹا مل نہیں رہا تھا. یہ کل کی بات ہے. تو مجھے پتہ نہیں اس کا ہوا کیا. اس کے بعد سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس خاتون کے لیے دعا کر دیں جس کا بچہ گم ہوا ہے، کہ اللہ کرے اس کا بچہ اس کو مل گیا ہو. اور کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا کریں، خاص طور پہ پاکستان میں گمنا بہت آسان ہے بچوں کا، کیونکہ اتنی زیادہ رش ہوتی ہے. پیرنٹس کہیں پر ذرا سے بزی ہوتے نہیں ہیں کہ بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. تو بس سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا کریں، ان کی سیفٹی کا. اسی پازیٹیو میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ.